یہ رونے کی حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا، انہیں چاہیے یہ اپنی نسلوں کو ٹھیک کریں۔ ذکر حسین سے انہیں ملتا کیا ہے؟ مجلس حسین پہ خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں آج تک مقصد مجلس حسین سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ قوم کریا کریا، نگر نگر، گلی گلی، چوراہے چوراہے، پابندیوں کے باوجود، جنازے اٹھانے کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود، دھماکوں کے باوجود، افراتفری کے باوجود انہوں نے ذکر حسین نہیں چھوڑا، انہوں نے جنازے اٹھا لیے، حسین نہیں چھوڑا، انہوں نے گھر جلا لیے، حسین نہیں چھوڑا، انہوں نے پابندیاں برداشت کر لی، حسین نہیں چھوڑا۔ آخر یہ مجلس حسین سے چاہتے کیا ہیں؟ جس بانی نے مجلس کروانی ہوتی ہے وہ 6 مہینے پہلے درخواست لے کے مختلف دفتروں کے چکر لگاتا ہے۔ آخر یہ مجلس حسین سے چاہتے کیا ہیں؟ مجلس حسین سے ملتا کیا ہے؟ پورے ملک کا نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے، جہاں تک دنیا میں یہ آواز سنی جا رہی ہے، اور تمہیں مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ سناؤ۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آتا۔ جو بول سکتا ہے وہ بول بتائی، ابلیس نماز میں آتا، ذکر شبیر میں نہیں آتا۔ تو نماز میں مطمئن نہیں ہوتا کہ تیرے تصورات کو شیطان چوری نہ کرے۔ پڑھی اللہ کی قربت کی نیت سے سی مصلی پہ آیا، سوچوں نے گھیر لیا، تصورات نے گھیر لیا، پریشانی اور خطروں میں آ گیا۔ زبان ذکر کری رہی، ذہن معاش کی فکر میں رہا، خوف، خطرہ، پریشانیاں۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی بندہ دنیا کی پریشانی میں پریشان ہو کے دکھا، مجلس حسین میں کوئی پریشانی نہیں، پریشان تھے جب تک اس دروازے سے باہر۔ اور پھر یہ مجلس حسین میں امام بارگاہ کے گیٹ کے دروازے نہیں کھلے ہوتے، حسین بازو پھیلا کے کھڑے ہوتے۔ حسین آج بھی اعلان کرتا ہے کوئی حر بننا چاہے تو میں بنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حسین ابن علی کا دربار ہے، حسین کے نام پہ سجایا جاتا ہے۔ مجلس حسین کا پوسٹر مجلس حسین سے 6 مہینے پہلے سج جاتا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ صرف شیعہ حضرات آ سکتے۔ مجلس حسین سب کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہمارے نوجوان جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے۔ عقیدہ کوئی بھی ہے، سوچ کوئی بھی ہے، فکر کوئی بھی ہے، تو حسین کی صف میں آ جا، حسین کی مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ حسین بن علی جب دربار سجاتے تو حسین بغیر کسی فرق کے سجاتے۔ یہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ جو امیر ہے وہ آگے بیٹھے گا، جو غریب ہے وہ پیچھے بیٹھے گا، جو پڑھا لکھا ہے اسے امیر صفوں میں جگہ دو، جو ان پڑھ ہے اسے پچھلی صفوں میں جگہ دو۔ حسین کے دربار میں یہ طریقہ ہے ہی نہیں، حسین سب کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتا ہے۔ یہاں امیر کے پہلو میں آ کے غریب بیٹھ جاتا ہے، پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے بڑھ بیٹھ جاتا ہے۔ امیر کو امیری بے ناز کوئی نہیں ہوتا، غریب کو غربت میں شرمندگی کوئی نہیں ہوتی، پڑھے لکھے کو علم میں تکبر کوئی نہیں ہوتا، ان پڑھ کو اپنی جہالت میں شمالی کوئی نہیں ہوتی۔ تم جگیردار تھے، تم جج تھے، تم پروفیسر تھے، تم ڈاکٹر تھے، تم زمانے میں کوئی عہدہ منصب رکھتے تھے، اس دروازے کے باہر تھے۔ جب حسین کے گھر آ گئے اب کوئی منصب نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی رتبہ نہیں، تمہاری جگیریں تمہیں مبارک، تمہاری جائیدادیں تمہیں مبارک، تم جتنے مرضی عالم تھے، لیکن جب حسین کی سب میں آ گئے، حسین نے زمانے میں جب کے سامنے سب کو زمین میں بٹھا دیا۔ حسین تمہیں زمین پہ بٹھا کے کائنات کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بتاتا ہے یہ زمین پہ بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ سب سے اونچی رہتی ہے، یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہمیشہ سب سے اونچے رہتے ہیں۔ حسین کے دربار پہ آ کے اپنا منصب بتانا اس دروازے پہ کفر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس دروازے پہ آیا تھا، اس کے پاس عہدہ افضل الملائکہ تھا، اس کے پاس رتبہ سید الملائکہ تھا، لیکن جب دروازے میں دستک دے کے اس نے اپنا تعارف کروایا تھا، اس نے کہا انا حیات الحسنین، میں حسنین کا ترسی ہوں۔ پردے کے اندر کھڑی سیدوں کی کمیز سے کہا تھا جبریل میں تیرے لہجے سے واقف ہوں، مجھے خبر ہے تو جبریل ہے، جبریل بن کے تعارف کیوں نہیں کرواتا؟ اس نے کہا فضا تجھے نہیں پتا، اس دروازے پہ آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، جو یہ عطا کرے وہ بتایا نا۔ حسین بن علی، یہ مجلس حسین کی جیت کا اعلان، یہ مجلس حسین کی فتح کا اعلان۔ حسین جیت چکے، یزید ہار چکے،
اور یہ حسین کی جیت تھی کہ حسین کے دشمن نے بھی جب کربلا کو لکھا تو اس نے کربلا کو واقعہ کربلا لکھا، جنگ کربلا کیوں نے لکھا؟ سفین کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، نہروان کو جنگ لکھا، جرأت کر لکھ کربلا میں جنگ ہوئی، حجت وہاں بھی تھی، حجت یہاں بھی ہے، تلوار وہاں بھی تھی، تلوار یہاں بھی ہے، لشکر وہاں بھی تھا، لشکر یہاں بھی، وہ جنگیں ہیں۔ یہ واقعہ کیوں؟ کیونکہ حسین نے کربلا 10 محرم 61 ہجری میں جنگ کے اصول کو توڑ دیا۔ حسین نے بتایا کہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے اصول اور تھا، 10 محرم 61 ہجری کے بعد اصول اور ہو گیا۔ حسین کا 10 محرم سے پہلے اصول یہ ہوتا تھا، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، تلواریں بلند ہو جاتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، نیزے کٹ جاتے تھے، سینے چھلی ہو جاتے تھے۔ حسین نے کہا میں نے 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کی گرم ریت میں اصول کو بدل دیا۔ حسین نے کہا 10 محرم کے بعد اصول یہ ہوگا، تھوڑے جیتے گے زیادہ ہاریں گے، پیاس جیتے گی دریا ہارے گا، تلواریں ٹوٹے گی اور سر میزوں پہ کھولیں گے، نیزے ٹوٹ جائیں گے اور سینے بلند ہو جائیں گے۔ حسین نے کہا طریقہ مؤرخ یہ لکھنے میں مجبور ہو گیا، وہاں لاکھوں پہ یہاں 72 تھے، وہاں لاکھوں پہ یہاں 72 تھے، وہ کرائے کے قاتل تھے، انہیں جگیروں کے لالچ تھے، انہیں درہموں کے نار کا لالچ تھا، خزانوں کے منہ کھولے ہوئے تھے، لیکن جن کو خزانوں کے منہ دے کے بلایا گیا تھا انہیں منتیں کر کے بٹھایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، وہاں آتا کوئی نہیں تھا، یہاں سے جاتا کوئی نہیں تھا، وہاں لاکھوں میں سے ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا کل میں بچ جاؤں گا، کیا میں زندہ واپس چلا جاؤں گا، کیا کل میں قتل تو نہیں ہو جاؤں گا۔ یہاں 72 میں سے ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا سب سے پہلے میں مر جاؤں گا، کیا حسین مجھے بھیج دے گا، کیا میرا خون پین کے کام آ جائے گا۔ حسین کا تاریخ لکھنے میں مجبور ہو گئی کہ وہاں لاکھوں پہ یہاں 72 تھے، اس نے اس لیے میری جنگ کو جنگ نہ لکھا کیونکہ وہ عرب کو پتا تھا کہ جب وہ لاکھ 72 کے مقابلے میں آئے تھے، ادھر سے میرا اکبر آیا، ادھر سے 5000 بھاگ گیا، ادھر سے میرا قاسم آیا، ادھر سے 8000 بھاگ گیا، ادھر سے میرا قاسم آیا، ادھر سے 10,000 بھاگ گیا۔ حسین کا تاریخ لکھ گئی، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں درود 1000 مل کے وہاں دواز وہاں لاکھوں میں ہزاروں بس دو یقین یہاں 72 میں ایک بھی، کیونکہ یہ 72 عشق حسین میں آئے، محبت اور ہے عشق اور، محبت اور عشق کا صرف ایک ہی فرق بتا دیتا ہوں۔ جنہوں نے احد کے میدان میں نبی کا دان زخمی دیکھا انہیں محبت تھی، جس نے سنا میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ اللہ میں تشریف لے آئے بابا ذریعہ شاہ جی بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے، جو نبی کے ساتھ جنگوں میں جاتے رہے انہیں محبت تھی، جو نبی کے جنازے پہ تھے یہ جتنے آئے ہیں یہ عشق حسین میں آئے ہیں، کیونکہ حسین کربلا میں 72 جسم نہیں لائے تھے، حسین کربلا میں 72 سانچے لائے تھے۔ حسین نے 72 سانچے کربلا میں رکھ دی اور حسین نے کہا اب جو جس سانچے میں ڈھلنا چاہتا وہ ڈھل جائے۔ یہ کربلا کی واحد جنگ ہے جو بجھے چراغ پہ ہوئی ہے۔ حسین نے چراغ کو بجھا دیا۔ یہ فلسفہ 10 محرم سے پہلے تھا کہ پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے، حسین نے یہ فلسفہ بدل دیا۔ حسین نے کہا پروانے کو شمع سے محبت نہیں، شمع کی لو سے محبت ہے۔ اگلا جملہ اسلام آباد میں ضائع ہوگا تو دکھ ہوگا۔ حسین نے کہا اگر پروانے کو شمع سے محبت ہوتی تو شمع کے بجھنے کے بعد پروانے میت چھوڑ کے بھاگ نہ جاتے۔ حسین نے چراغ بجھایا، لیکن چراغ جب دوبارہ جہاں دوسری دفعہ چراغ شرمندگی سے بجھ گیا، کیونکہ جب چراغ دوبارہ روشن ہوا تو سامنے 72 سورج طلوع ہو گئے۔ عشق حسین کا چمکتا ہوا سورج ہے۔ بسم اللہ۔ حسین کربلا میں جو 72 لے کے آئے تھے وہ عشق حسین میں آئے تھے۔ آج زمانہ ہم سے پوچھتا تم حسین کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ہمیں حسین سے عشق، ہمارا ماتم عشق ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو قرآن سے ثابت کریں،
زمانہ سوال بدلے ہم پھر جواب دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں عزاداری قرآن سے ثابت کرو, تم سوال بدلو ہم جواب دیتے ہیں. ہم قرآن کو عزاداری سے ثابت کرتے ہیں. میں لفظ کا آپ خاموش ہوئے, دعویٰ میں نے کیا, دلیل میں دیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ ماتم کو قرآن سے ثابت کریں, ہم قرآن ماتم سے ثابت کرنے کے. آپ کے ذہنوں میں سوال جو ہے آپ کے چہروں پہ نمایاں ہے کہ سوال یہ ہوگا کہ قرآن کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے. آج کوئی غیر مسلم, آج کوئی عیسائی کسی مفتی کے دروازے پہ جاتے ہیں, وہ جا کے میں مسلمان ہو جاتا ہوں, ہاتھوں پہ کھلا قرآن ہے, جو قرآن میں لکھا وہ کر کے دکھا یا ہوتا ہوا دکھا, میں مسلمان ہو جاؤں. میں نہیں مانتا یہ اللہ کی بھیجی کتاب ہے, میں نہیں مانتا یہ وحی سے اٹھی ہے, میں نہیں مانتا یہ نبی کے سینے میں اٹھی ہے, جو اس میں لکھا ہے وہ کر, میں مسلمان ہو سکتا ہوں. یا ہوتا ہوا دکھا. جوان میرے ساتھ ہونا, میں ہونے کے لیے تیار. وہ کہے گا کیا لکھا, وہ کہے گا تمہارے قرآن میں لکھا. چل اتنا بتا دو تمہارے قرآن میں لکھا, تمہارے نبی کا نام جس کا یوسف تھا, وہ مصر کے کمرے میں آیا تھا, سامنے چند عورتیں بیٹھی تھی, ان کے ہاتھوں پہ پھل تھے, ان کے ہاتھوں پہ چھریاں تھی. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا, انہوں نے بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ لی. اس نے کہا عقل مان تھی کہ مولوی ذہن تسلیم کرتا ہے کہ انگلیاں کٹ جائے اور پتہ بھی نہ چلے, خون نکل رہا ہے اور تکلیف بھی نہ ہو, جسم بھی کرتا رہا اور پتہ بھی نہ چلو. ایسا یا تو کر کے دکھا, میں قرآن کو مان لیتا ہوں, یا مجھے ہوتا ہوا دکھا, میں اسلام کو مان لیتا ہوں. مفتی دروازہ بند کر دیتا ہے, میری قوم کا نات بھی دروازہ نہیں بند کرے گا. ہم اس کا ہاتھ پکڑوں سے ہلکا ماتم میں لے کے آئیں گے, ہم کہیں گے اب سوال کر, وہ پوچھے گا کیسے ہوا تھا, ہم زنجیر دکھا کے گئے ایسے ہوا تھا. یہ ہے اس کے حسن. ہر چیز بھول جانا, دو چیزیں زندگی میں نہ بھولنا, حسین کا ماتم نہ بھولنا, علی کی ولایت نہ, حرمت سادات سنا, ولایت علی میں سمجھوتا نہیں, ماتم حسین میں سمجھوتا. ماتم حسین نقل فتوے کا محتاج تھا. علی الولی اللہ جب مستحب اس بحث سے نکل کے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں, علی الولی اللہ اجر رسالت, ادائیگی اجر رسالت. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے دراز سے. علی ولی اللہ کی وکالت وہ کرتے ہیں جنہوں نے چند دن پہلے کلمہ پڑھا. اگر علی ولی اللہ کی بحث کرنی ہے تو ممبر حسین سے ولایت علی کا حقیقی چہرہ دکھا. پہلے زمانے کو بتاؤ کہ اختیار حجت کیا ہے, حجت کا اختیار کس ہے. آپ نے ہزاروں دفعہ بات کر سنا, ایک شخص نماز پڑھا, رسول نے اسے حال نماز میں بلایا, اس نے نماز تیز کی, رسول نے پھر بلایا, اسے اور تیز کی, تیسری بات میں نماز ختم کر کے نبی کے پاس آیا. نبی یا رسول اللہ, میں پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا سرکار, میں نماز پڑھا. فرمایا شرم نہیں ہے تجھے وجود نماز بلا رہا, تجھے اثر نماز. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے, یہ واقعہ مجھے دہرانا نہیں, اس واقعے کو دہرا کے قوم کا وقت ضائع نہیں کرنا, اس سے اگلا رخ دکھاؤ. اسے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے, تو فرمایا جب بھی تمہیں حجت بولا, جس بھی حالت میں اس حالت سے نکلو, حجت کے پاس آ جاؤ, اسے دین کہتے ہیں. اسے کہا یا رسول اللہ میں نماز کی حالت میں تھا. فرمایا بے شک نماز کی حالت میں, تو کیوں نہیں آیا. اس نے جو دلیل دی اس کی معرفت کے مطابق دلیل بڑی اچھی, اس کی معرفت. اسے کہا یا رسول اللہ نماز ہے اللہ کی, آپ ہیں اللہ کے رسول, اللہ ہوتا ہے بڑا, رسول ہوتا ہے چھوٹا. میں تھا بڑے کے پاس کھڑا, بڑے کی عدالت میں کھڑا تھا, چھوٹا مجھے آواز دے رہا تھا. عقل یہ کہتی ہے, عدل یہ کہتا ہے کہ جب تم بڑے کی عدالت میں کھڑے ہو تو بڑے کی عدالت چھوڑ کے چھوٹے کی عدالت میں تو نہیں آیا جاتا, یا پھر آپ یہ کہیے کہ آپ اللہ سے بڑے. لیکن نبی نے جواب ایسا دیا کہ اس عقیدے کو موت دے دی. نبی نے کہا دے جائیے, یہ جواب بالکل ٹھیک ہے, تو ہی تھا اللہ کی بات, ہم بے شک وہ بڑا ہے, اللہ اکبر, اس سے بڑا کوئی بھی نہیں. لیکن تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ تو نے اللہ دیکھا ہے. اب جو بول سکتے وہ بندہ بولے نہیں, اس اللہ سے کبھی ملا ہوں نہیں, وہ کبھی ملنے آیا, اس نے کہا سرکار ایسا ہو نہیں سکتا. فرمایا اللہ کو دیکھا تو نے نہیں, ملا تو نہیں, تجھ سے ملنے وہ آیا نہیں, مانگ کیوں ہے. سرکار آپ نے کہا وہ ہے. فرمایا بلا بھی میں رہا تھا, میرے کہنے پہ تو نے نہ دیکھا اللہ مان لیا, تو بلا بھی تو میں رہا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے. تو فرمایا بس شریعت کا حکم دے, جب حجت بولا جس بھی حالت میں ہو اس حالت سے نکلو اور حجت کے پاس. اس نے اسی رات صحابہ کی محفل میں بیٹھے گا, اسے کہا مجھے آج شریعت کے ایک نئے مسئلے کا پتہ چلا, مجھے آج پتہ چلا کہ
کہ نبی جب بلائے تو جس بھی حالت میں ہو، چاہے نماز کی حالت میں، اللہ کی نماز نبی کے لیے توڑی جاتی۔ اس نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے یہ جملہ کہہ کے بتایا کہ یہ مجھے پتا چلا ہے، شاید تمہیں نہیں پتا۔ قریب بیٹھا تھا ایک بوڑھا جوان، تقاضا حیات نے بڑھاپا دیا ہوا تھا، محبت علی نے شباب دیا ہوا، نام تھا سلمان، سینے میں تمغہ ایمان، مگر اس نے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کر کے کیا کہا تو نے کہ تجھے آج پتا چلا کہ نبی بلائے تو اللہ کی نماز توڑی جاتی ہے؟ کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے بتاؤں گا حقیقت میں نماز کیسے کرتے۔ بابا جی دعا لینے کے لیے اگلے دن ابھی سلمان کے پہلو میں کھڑا ہوا، جب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کا، سلمان تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا، سلمان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس جملے میں سلمان آئے تھے نبی کی آواز آئی، سلمان نے وہی سے مصلی چھوڑا، نبی قدموں پہ جا کے لبیک یا رسول اللہ، سلمان پیاس لگی ہے پانی پلا، سلمان نے مشکل سے پانی کا پیالہ بھرا، نبی قدموں پہ جا کے نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا، نبی نے پانی کا پیالہ پینے کے بعد سلمان کو پانی کا پیالہ واپس کیا، سلمان نے ہاتھ جوڑ کر مولا کوئی اور حکم، تو میں سلمان واپس آیا، سلمان مصلی پہ سلمان نے کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، سلمان نے اپنی نماز کو ختم کیا، بھائی یہ چلتی نماز ختم کی، نبی کے قدموں میں جا کے بڑھا ہو گیا، بطول کی تحریف میں سجدے کرتے ہیں، نماز کے طریقے کا پتہ نہ شریعت کے اصول کا پتہ، یہ نماز کی قرات اونچی آواز میں کر رہا تھا، وہ سن رہا تھا، یہی کہ نستعین سے نماز کو توڑ کے چلا گیا تھا، جب واپس آیا اس نے نماز کو سینے سے نہیں پڑھا، اس نے وہیں سے نماز سے شروع کر دیا، یا رسول اللہ سلمان کو بلا کے کہے اپنی نماز کو دوبارہ ادا کرے، نبی نے کہا سلمان جب تو نماز کو توڑ کے گیا تھا تو نے سینے سے کیوں نہیں پڑھی؟ ہاتھ جوڑ کے میں نے توڑی کب تھی، من نکلا کب تھا؟ ولایت علی، حرمت صلاح، ماتم شبیر، کوئی سمجھوتا اگر کوئی ذاکر حسین ذکر حسین پہ اسلام کا کوئی پہلو بیان کرے تو بجائے اعتراض کرنے کے، تنقید کرنے کے، تائید کی ہے۔ باقی میں جملہ ٹھیک ہے، اگر ممبر سے حق بیان کیا جائے تو اس حق کو حق سے ممبر انتشار کے لیے نہیں، ممبر اتحاد کے لیے۔ اگر خود اپنے کردار کو بہتر نہیں کر سکتے تو کسی کے بہتر ہوئے کردار پہ تنقید میں نہیں کر سکتے۔ حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، حسین کب کس کو کس رنگ میں بلائے یہ حسین کا دنیا مان جاتی علی کی بیٹی شام کے بعد میں۔ سید عادل صفی صاحب پورے ملک کے نمائندہ چہرے میرے سامنے، سارے دعا کرنے کے لیے اللہ مخدوم کا سایہ ہماری قوم کے سامنے، اللہ نے مکمل صحت عطا قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، بابا ذریعہ شریف تشریف فرمائیں۔ میں سب سے امام حسین کا چھوٹا ذاکر حاضر میری ہو گئی، دن آ رہے ہیں رسول کی بیٹی کے، شہادت نہیں پڑھنی، مصیبت بھی نہیں پڑھنی،